اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے شریک حیات خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ دونوں بہت سہارا تھے آپ کے۔ اب ظلم کا ستم جو ہے اور بڑھ گیا۔ قریش جو مشرک تھے ان کو آزادی مل گئی، کیونکہ آپ کے چچا جب تک تھے کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دو چار تھے۔ چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ کا صدمہ، پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن اکثر مسلمان تو حبشہ میں تھے، مکہ میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا، ڈھانٹے مارتا سمندر۔ ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے؟ اس سیلاب مظالم کو روک ہی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ ان کے لیے تو بس ایک ہی شکل تھی، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہیں۔ اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ پر بلاؤں کی الغیار دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی، کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ بن مظعون کی بیوی تھی۔ بولی، کیوں نہیں آپ دوبارہ اپنا گھر بسا لیتے؟ کوئی آپ کے غموں میں بانٹ سکے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کوئی خدیجہ جیسے نہ صحیح، لیکن کچھ تو غم غلط ہوگا اور کچھ تو دل کو سکون ملے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم کی بیٹی کس طرف اشارہ کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خولہ رضی اللہ کنواری بھی مل سکتی ہیں اور بیوہ بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری کون ہے؟ خولہ رضی اللہ آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوہ کون؟ خولہ رضی اللہ زما کی بیٹی سودا۔ وہ آپ پر ایمان لائی ہے، تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں وہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے، وہاں سے دونوں واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ جائیں تو ان کی بڑی دلجوئی ہو جائے اور آپ کی طبیعت بھی بہلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے۔ خولہ رضی اللہ سودا رضی اللہ کے پاس گئیں، بولی، اللہ اللہ تمہاری قسمت کتنی برکتوں کا تم پہ سایہ ہے۔ سودا رضی اللہ بڑی بےتابی سے، آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ خولہ رضی اللہ، سودا اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری خزاں رسیدہ زندگی کے لیے بہاروں کا پیام لائی ہوں۔ تمہارا اجڑا ہوا گھر اب پھر سے بسے گا، اور اس طور سے بسے گا کہ اچھی اچھی قسمت والیاں تم پر رش کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ سودا رضی اللہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور وہ کچھ جھجکتی اور شرماتی ہوئی بولی، سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے تذکرہ کیجیے، دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں۔ خولہ رضی اللہ سودا رضی اللہ کے والد کے پاس گئی، انہیں مبارک خبر سنائی۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا؟ خولہ، تمہارے منہ میں گھی شکر، تم کتنی اچھی خبر لائی ہو۔ پھر خولہ رضی اللہ ام رومان کی ہاں گئی۔ یہ عائشہ رضی اللہ کی والدہ اور ابو بکر کی بیوی تھی۔ انہیں خولہ رضی اللہ نے مبارکباد دی۔ زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش۔ رسول خدا عائشہ سے اپنا نشیمن آباد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ام رومان، واہ کتنی مبارک تقریب ہوگی ہے، ذرا ٹھہرو، ابو بکر بھی آ جائیں۔ کچھ ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ بھی آ گئے۔ یہ خبر سن کر گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ انہوں نے خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور خولہ کو ڈھیروں دعائیں دی۔ اس طرح حضرت خولہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودا رضی اللہ سے اور عائشہ رضی اللہ سے کرا دی۔ شادی ہو جانے سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ استوار ہو گیا۔ دونوں نکاح ہو گئے۔ سودا رضی اللہ رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئیں۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، اور عائشہ رضی اللہ بھی چھوٹی تھی۔ وہ چند سال بعد رخصت ہوئی۔ مشرکوں کی، یہ تو نکاح کا واقعہ رہا، مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ
ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ اپنی دعوت سے باز نہ آ جائیں یا ہماری تلواریں ان کے خون سے سیراب نہ ہو جائیں۔ ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں، پھر آبائی دین کی طرف پلٹ نہ جائیں۔ کئی بار میٹنگ کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ نبوت کا 10واں سال تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو طائف کو روانہ ہو گئے۔ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے۔ پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے حق کا ساتھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف حق کی شمع روشن کر رہے تھے۔ لیکن وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا، یعنی اس کے الٹا تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، ان لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، نہایت ہٹ دھرمی سے نبوت کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑے بے شرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے تھے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا۔ کعبہ کی طرح وہ بھی زیارت گاہ عام و خاص تھا۔ ان کی خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کا بہت خاص اور متبرک شہر تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، پھر طائف کی حیثیت اور خصوصیت خاک میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم نہ ہو۔ اندیشہ تھا کہ اگر وہ لوگ جان گئے اور زیادہ مذاق اڑائیں گے، ظلم و ستم میں پہلے سے بے باک ہو جائیں گے۔ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو قبیلہ شقیف کے ایک سردار سے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔ لیکن اس پر راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، طائف کے گنڈے اور اوباشوں کو ابھار دیا۔ ان اوباشوں نے پائے مبارک کو اس طرح پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو جاتے، پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے۔ ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اف، دنیائے انسانیت کا یہ کتنا عجیب اور المناک منظر تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، دعوت کی راہ میں جو سختیاں جھیلی ہیں، ان کے بدلے میں اللہ آپ کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے گڑگڑانے لگے، یعنی اللہ سے اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے۔ اس کی رحمت جوش میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پہ الفاظ لرز رہے تھے، اللہم لگا اشوق ضعاف قوت وقت حیلتی ہو انی علی الناس۔ خود ترجمہ ہے، خدایا میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی الی بعید اتجہمنی و الی عدو ملکتہ امری، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ ان لم نکن بکا علی غضب فلا ابالی، خدایا اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک وسع علی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور آخر میں کیا دعا کی کہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئی ہیں اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھ پر تیرا عطاب ہو یا تو مجھ سے روٹ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں۔ یعنی جب طائف کے لوگوں نے ستایا آپ کو
لہولہان کر دیا، تو آپ انگور کے باغ میں آ کر یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ ٹھہرے تھے، یہ دو آدمیوں کا تھا، وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام شیبہ۔ یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، دونوں اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تھا۔ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑا ترس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ فوراً عیسائی غلام کو آواز دی، اس باغ سے انگور کا خوصہ توڑو اور ایک پلیٹ میں لے جا کر اس آدمی کو دے دو، وہ اسے کھا لے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، یعنی اسے غلام کا نام تھا یہ۔ وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سامنے رکھتے بولا اسے کھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ اس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا، یعنی اس طرح کا جملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کون ہو، کہاں کے رہنے والا ہو، کس مذہب کے پیرو ہو؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیرو ہوں، یعنی عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، نام میرا اداس ہے۔ اس کا نام پورا کیا تھا؟ اداس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کی بستی کے، وہ تو بہت اونچی انسان تھے۔ یہ سن کر اداس کی حیرانی اور بڑھی کہ آپ کیسے جانیں کہ یونس بن متی کیا تھے؟ اس نے بڑی بےتابی سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یونس میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اداس سے رہا نہ گیا، فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کا بوسہ لیا، یعنی اس علاقے کا وہ رہنے والا تھا جہاں کے یونس علیہ السلام نبی تھے۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے، ماجرا کیا ہے؟ اداس لوٹ کر گیا تو بولے، میاں اداس اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ اداس، میرے آقا روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، اس نے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ عتبہ اور شیبہ، میاں اداس اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت چھوڑ بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، یعنی ان دونوں بھائیوں نے کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو خیر آباد کہا اور صحرا میں تیز قدم بڑھانے لگے، یعنی کوئی آپ کا ساتھ دیا نہیں، آپ وہاں سے اب واپسی آنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس قوم سے عاجز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے، کہیں اس سے مدد مل جائے، یہاں کی مظلومی اور بے بکسی کا بدل بن سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، یہ مکہ سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات جب سفر کریں گے مکہ سے تو یہ جگہ مل جائے گی، نخلا۔ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پر سکون نہ، تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑی شیریں یعنی میٹھی اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، انہیں کلام بہت عجیب معلوم ہوا، ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہوئی، وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے 2 تک کا ہے۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے۔ یعنی وہ سب جنوں کے گروہ نے سن لیا قرآن کو اور وہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا ایک گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ سورہ احقاف کی آیت 29۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا، وہ قرآن سن لیں تو جب اس کے پاس پہنچے تو آپ آپس میں کہنے لگے، چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کو ہوشیار کرنے لگے کے لیے لوٹے۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو تعلیم تھی، وہ اپنی قوم سے جا کے لوگوں کو بتایا۔ قریش کو طائف اور کا سارا حال معلوم ہو گیا تو انہیں خبر ہو گئی
تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بری طرح ناکامی ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے اوباشوں نے خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے باہم قسمیں یعنی آپس میں قسمیں کھائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اسے مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ ان کا خیال تھا طائف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی، سارے جوش اور جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ قریش کے سازشیں تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلت سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے، ان سے معلوم ہوا قریش کے کیا ارادے ہیں، کیسے کیسے مضبوط منصوبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میں سے ایک سے فرمایا، کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی جی ہاں ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہو، میں رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ آدمی جا کر اخنس سے ملا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے خلاف میں کیسے دے سکتا ہوں پناہ؟ یعنی وہ ابھی انہی کا آدمی تھا قریش کا۔ وہ آدمی لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ حرا میں ہی تھے۔ اخنس سے جو بات ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوبارہ زحمت کرو گے، یعنی دوبارہ جاؤ گے؟ وہ آدمی جی ہاں بڑی خوشی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، ان سے کہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے سکتے ہو، وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ اور پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا قبیلہ عامر بن لوئی آل قاب خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی لوٹ کر حرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یعنی اس نے بھی امان دینے یعنی اجازت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بار اور زحمت اٹھاؤ گے؟ وہ آدمی جی ہاں بے تکلف آپ فرمائیں۔ حضور اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے یہی درخواست کرو۔ وہ مطعم کے پاس گیا، پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دیں گے؟ مطعم ہاں، وہ آئیں ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ صبح ہوئی تھی، مطعم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو تیار کیا۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ سب نے جنگی لباس پہن لی، کمر سے تلواریں لٹکا لی، ہاتھوں میں برچیاں لے لی اور کعبے کی طرف بڑھے۔ قریش وہاں پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ دیکھتے ہوئے بولا امان دے دی یا یہ ایمان لے آئے؟ مطعم امان دے دی، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی، یعنی رہنے کی جگہ دے دی۔ ابو جہل جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، یعنی ابو جہل بھی اس کی بات کو مان لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، چونکہ مطعم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے گھر سے سیدھے کعبہ گئے۔ قریش وہاں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں جو کچھ ہاشمی بھی موجود تھے، یعنی آپ کے خاندان والے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر یہ فکرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی یہ ہے، یعنی کمنٹ کیا انہوں نے۔ ربیہ کا بیٹا عتبیہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو باساہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے ذریعے غیرت نہ آئی پر اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر وہاں سے مخاطب ہوئے فرمایا قریش کے سردار تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب چاروں ناچار بہت ہولناک انجام سے دو چار ہو گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ساری باتیں وہیں پہ بتا دی۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائے ہوں گے ان کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، لیکن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی، اس پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، یعنی قریش کو پوری دعوت دے دی لیکن انہوں لوگوں نے نہیں مانا، ان کے گھروں پر گئے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں میں گئے، ان کی بستیوں میں، ان کے بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قریش کو لوگوں کو چھوڑ دیا،
اب دوسرے قوم کے لوگ ہیں، دوسرے خاندان، دوسرے قبیلے کے لوگوں کے پاس جانے لگے اور اللہ کی دعوت کو، کہ ایک اللہ کی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے لگے۔ یعنی آپ طائف بھی گئے، اور بھی طائف کا بہت سے واقعہ ہے، آپ لوگ سن بھی چکے ہیں، مگر جو خاص واقعہ وہ ذکر ہو گیا یہاں پہ۔ تو اس طرح سے دیکھیے، جب نبی کے ساتھ یہ آزمائش ہو رہی ہے اور ہم تو ادنا سے انسان ہیں، ان کی پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم کو مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے اور کوشش و جدوجہد جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے میں، جو بھی جہاں پہ یہ ہے، جس کی جتنی طاقت ہے وہ اللہ کے دین، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں فرما دیا خاتم النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ٹھیک۔ مگر اب بھی بہت سے لوگ نبی کا اعلان کر رہے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ نبی کا اپنے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، مگر ہم کو ان کو ایمان لانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بات صاف کر دی گئی ہے۔ ایسے بہت سے دجال پیدا ہوں گے، بہت سے کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے اور بہت سی دلیلیں بھی دیں گے، مگر ہم کو اس پہ یقین نہیں کرنا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بہت بڑا کلمہ ہے، سارے جہان زمین اور آسمان کے بیچ اس سے بڑا کوئی کلمہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت محمدی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔